دھواں ہی دھواں ہو. قیامت کا منظر تھا یہاں پہ. السلام علیکم. لاہور میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ اور پنجاب اسمبلی کے باہر جہاں پر وہ ڈرگ ایسوسی ایشن والے پروٹیسٹ کر رہے تھے، بالکل درمیان میں آ کر جہاں میڈیا کی وین ڈی ایس این جیز کھڑی تھیں اور پولیس والے بھی وہاں کھڑے تھے، وہاں دھماکہ ہوا ہے. بظاہر انڈیکیشن یہ ہے، اور جو سما کی فوٹیج ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو آیا ہے اور اس نے خود کش حملہ کیا ہے. دوسری اطلاع یہ نظر آتی ہے کہ کوئی موٹر سائیکل کے اوپر کسی نے کیا ہے. لیکن اس فوٹیج کے اندر جو ہم آپ کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں اس سے زیادہ اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ سوسائڈ اٹیکر تھا جو ڈی ایس این جیز کے قریب آیا اور وہاں پہ آ کے اس نے خود کو بلو آف کر دیا. یہ 2 دنوں کے اندر دوسرا بڑا سانحہ ہے. گزشتہ روز سما کی وین کے اوپر کراچی میں حملہ ہوا تھا، اور آج لاہور والا تو بہت ہی اندوناک قسم کا واقعہ ہے جس میں ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 16 ڈیڈ اور 70 انجرڈ، اور ہے بھی پنجاب اسمبلی کے باہر. تو مہینوں سالوں سے جو ایک بحث پاکستان میں جاری تھی کہ نیب کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آپ زبانی اگر نعرے مارتے رہیں گے، کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، وہ گروپس جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے، جن کو اسلام آباد یا بڑے شہروں کے قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے ان کو آپ جلسے جلوسوں کی اجازت دیں گے، تو ایسے سانحات ان سے آپ کو نبٹنا پڑے گا. اور پھر جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو سکون سے پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی. وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ آپ خوشیاں منا رہے ہوں اور ایسے اعلانات کر رہے ہوں کہ پاکستان سے ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہے، اور ان گروپس کے اوپر اگر آپ نے ہاتھ اولا رکھا تو وہ آپ کا دشمن جو ہے یہ ہائرڈ اسیسنز ہیں، ان کو پیسے دے گا اور یہ کام کروا جائے گا. کمزوری دکھائی آپ نے، کیونکہ نیب کی امپلیمنٹیشن میں جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے مکمل نہیں کام کیا، تو آپ کا جو دل ہے جو شاہ رہ گیا وہاں آ کر وہ ان لوگوں نے حملہ کیا. لاہور جو ہے وہ دل ہے پاکستان کا، اس کے اوپر حملہ ہوا. گزشتہ روز کراچی میں حملہ ہوا، اور میڈیا کو ہٹ کرتے ہیں، پولیس والوں کو ہٹ کرتے ہیں، اس سے اور زیادہ خوف پھیلتا ہے. میڈیا کے اہلکاروں کی جب شہادت ہو، یا پولیس کے افسران 2 ڈی آئی جیز لاہور کے واقعے کے اندر شہید ہو گئے، اس کے علاوہ بھی اور اہلکاروں کی شہید ہونے کی بھی اطلاع ہے، تو اس سے کیا تاثر جائے گا، کیا میسج جائے گا؟ ایک خوف والی جو ہے فضا وہ قائم ہوگی. دونوں حملے جو ہیں بہت اہم ہیں، ان کو ہلکا لے کر پہلے بھی ایسے واقعات کو میرے خیال میں اتھارٹیز نے ایسے مزید حملوں کے لیے موقع پیدا کیا ہے. بہت سے مہمانوں سے آج کے پروگرام میں اس ایشو کے اوپر بات کریں گے. سٹارٹ ہم کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صدر مسلم لیگ سے. شیخ صاحب آپ کو ویلکم کروں گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت دردناک واقعہ ہے لاہور کے اندر جو حملہ ہوا. ساری بات آپ نے کر دی ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ 7 تاریخ سے 9 تاریخ کی اخبار میں بھی میں نے پڑھا ہے، اور میں نے بلکہ اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو حالات ہیں یہ کسی بڑے حادثے کی طرف لے جا سکتے ہیں. کل جو کچھ کراچی میں ہوا وہ سما کو نہیں، میڈیا کو گولی ماری گئی ہے. ایک 22 سالہ نوجوان شہید نہیں ہوا، سارے پاکستان کے جو پاکستان میں واحد انڈیپینڈنٹ ادارے رہ گئے ہیں وہ میڈیا ہے، جو پاکستان کا ہر شہری جس پر بلیو کرتا ہے، جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو اور لوگ رات اپنے گھروں میں اپنے بیڈ روم میں داخل کر چکے ہیں. اس پر حملہ ہوا ہے. اور آج جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑے بغلے میں جا رہے تھے کہ ہم لاہور میں کرکٹ میچ کرنے جا رہے ہیں فائنل، اس پر بھی ان کو غور کرنا چاہیے. یہ ابھی اس قابل نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ اس ملک کی ہسٹری جو ہے وہ ایک نئے خونی باب میں لکھی جائے. یہ بڑکیں بہت مارتے ہیں، وقت سے پہلے فیتے کاٹنے والے جو ہیں اپنے نیچے جھاڑو پھیریں. اور جو کچھ آج واقعہ ہوا ہے، میں خود شک کر رہا تھا کہ یہ پلانٹڈ بام نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی فوٹیج سے کہ یہ سوئسائڈ ہے، اور پاکستان کے اندر کی ساری دینی قوتیں اور پاکستان کے جو دوسری ساری دینی قوتیں ہیں اس سے ایک ایسی فضا بن چکی ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیب پر ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں وہاں ایک بیٹھے ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے، بس بیان دینے پہ زور ہے. آج کے اس واقعے پہ میں زیادہ باتیں کرنے کی بجائے دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بگ سگنل، بگ میسج. اور یہ جو بہت عرصے سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقوں میں جب یہ دھماکے ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارا ٹی وی کی حد تک رہتے ہیں، لیکن جب یہ لاہور میں خدا نخواستہ کو واقعہ ہوگا تو پھر اس کا پولیٹیکل ایفیکٹ ہوگا. اس کا لاہور میں جو فائنل میچ ہے کرکٹ کا، اس کو میرا خیال ہے
نہیں ہونا چاہیے اب. شیخ رشید صاحب، آپ اور کو اس کے یہ نہیں علاوہ لگتا کہ جو یہ جو ہفتوں سے بحث جاری تھی کہ ملٹری کورٹس بنانی ہے یا نہیں بنانی، 2 سال آپ کو ملٹری کورٹس نے دیے تھے کہ اپنی قانون ٹھیک کر لیں، اپنی عدالتوں کا نظام ٹھیک کر لیں، اپنی وٹنس پروٹیکشن ٹھیک کر لیں، سی آر پی سی کے اندر ریفارم کرنی ہے وہ کر لیں، آپ نے نہیں کی. آپ نے وہ تمام مواقع ضائع کر دیے جس کے اندر دیکھیں آپ یہ ساری کام اپنا پارٹیاں، میں پولیس آج کا قوم مضبوط کو کر بتا سکتے دینا تھے، چاہتا ہوں، انصاف کا مضبوط کر سکتے تھے. ساری پارٹیاں اس کام کے لیے تیار ہیں سوائے فضل الرحمان اور محمود اچکزئی کے. وہ ہمیشہ بارگین کرتے ہیں. ایسے موقع پہ یہ بات نہیں کہنا چاہیے کیونکہ فاٹا میں ان کو تکلیف پہنچنے والی ہے. سارا فاٹا جو ہے وہ ایک طرف ہے، فاٹا کی قوم ایک طرف ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود اچکزئی صاحب دوسری طرف ہیں. اور سوائے ان کے جو آخری ٹائم پہ نہیں آئے، ورنہ پچھلی میٹنگ میں ہی ملٹری کورٹس کا مسئلہ طے ہو جانا تھا. یہ 2 میجر پارٹیاں، میجر پارٹیاں تو نہیں، میں بھی اگر 1 سیٹر ہوں تو محمود اچکزئی بھی 1 سیٹر ہے، اور بھی بہت سارے 7-8 لوگ 1 سیٹر پارٹی ہیں. لیکن میں کھٹکتا ہوں اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر پچھلی میٹنگ میں، اب 16 کو بھی میٹنگ ہے، اگر فضل الرحمان اور محمود اچکزئی نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اور دوغلا پن ہے. یہ فاٹا میں بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں، فاٹا کے لوگوں کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. اور آج کے واقعے پہ بعد میں سمجھتا ہوں ساری قوم کو دوبارہ ایک اور نیک ہو کر اس ملک کی سالمیت کی فکر کرنی چاہیے. اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، سیاست ہوتی رہتی ہے. انسانی جانوں کا جو اتنا بڑا واقعہ اور 2 دن میں ہوا ہے، مجھے شک ہے کہ یہ لہر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. دے آر ویری پلان پیپل، دے آر ویل انفارم اینڈ ویل آرگنائز پیپل. یہ کوئی ایک دن کی لڑائی نہیں ہے جی، یہ ہفتہ 10 دن کی لڑائی نہیں ہے، یہ اب سالوں کی لڑائی ہے. یقیناً وہ کسی اور شہروں کا رخ کر سکتے ہیں. قوم کو خود الرٹ ہونا چاہیے، قوم کو خود قربانی دینے کے لیے اور ان دہشت گردوں کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور اگر اس ملک میں اعتزاز جیسے بچے ہوں گے جنہوں نے پورے سکول کو ایک اپنی جان دے کر بچایا، اور جس طرح اس اعتزاز بچے نے اس لڑکے کو دبوچ لیا، ہمیں کھلی نظروں اور کھلی مسئلے کے ساتھ. اور کہاں ہے جی پنجاب کی وہ بڑی پولیس، انفارمیٹو پولیس اور انٹیلیجنس نیٹ ورک اور آئیڈینٹیفائڈ کالوں کا ذکر کرنے والے؟ مجھے تو بالکل مفلوج لگے ہیں. کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ان کا سلسلہ نہیں ہے. اور اس ملک میں دوبارہ ایک عدم استحکام کی لہر آ چکی ہے. کل جو کچھ سما پہ ہوا، میں اس نوجوان 22 سالہ بچے کے ساتھ نہ صرف اظہار ہمدردی کرتا ہوں بلکہ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سما پہ صرف اس بچے کو گولی نہیں ماری گئی، یہ سارا الیکٹرانک میڈیا کو گولی ماری گئی ہے کہ ہیئر وی آر، ہم موجود ہیں یہاں پہ. اور ایسے عالم شیخ میں رشید صاحب، ایک امریکی یہ سینٹ جو کے لہر اندر بن جو رہی ایک ان کے جی، نئے جنرل نے بریفنگ دی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، ہمیں بڑے غور سے اس کو دیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلامک سٹیٹ ہے، آئی ایس داعش جو ہے، اس کے نئے فائٹر جو ہیں وہ ٹی ٹی پی، جو پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں جن کو افغانستان کے اندر پناہ ملی تھی، ننگرہار اور دوسرے صوبوں میں موجود ہیں، سارے فائٹر ان کے اس میں سے جا رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. کھلا لکھا ہوا ہے، تفصیلی بریفنگ ہے. آپ نے ابھی کرکٹ میچ کا تذکرہ کیا، سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا، آپ نے زمبابوے کو 1 ڈیز کے لیے بلایا، پھر لاہور میں لبرٹی چوک کے اندر بلاسٹ ہوا، خودکش حملہ تھا. آج آپ نے دوبارہ کرکٹ کی بات کی، پھر حملہ ہوا. آپ کو اپنے دشمن کی اور نیب کی کمزوری کی، 2 چیزوں کی بڑی واضح پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو بھاگے ہوئے دشمن ہیں ان کو کوئی بھی ہائیڈ اسیسن کے طور پر پیسے دے کے استعمال کر سکتا ہے آپ کے شہروں کو ہلانے کے لیے. بڑے واضح پیغام ہے. میں اس میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. سیریا میں جو سیز فائر ہوئی ہے اس کے دونوں گروپس، آئی ایس ایس بھی اور دوسرے اسکواڈ بھی جو ہیں، وہ کابل میں پہنچ گئے ہیں. اور کابل میں کل دیکھیں نا، امریکن فورسز پر بہت عرصے کے بعد، کہنے کو تو امریکہ نے ایڈمٹ کیا ان کے 3 فوجی مارے گئے ہیں، لیکن کتنے مارے گئے ہیں یہ انہی کو پتہ ہے یا وہاں کے اطلاعات کو پتہ ہے. اور فوجی اسٹریٹجی میں آپ کو پتہ ہے پورے نمبر نہیں دیے جاتے. فوج کی آج کے دور میں، فوج میں آئی ایس پی آر فوج جتنی اہم ہو گئی ہے. اور فوج میں انفارمیشن کا سیکشن جو ہے اور انٹرنیٹ کا سیکشن جو ہے اور میڈیا کا سیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. امریکن نے 3 آدمی ایکسیپٹ کیے ہیں، پتہ نہیں کتنے امریکن فوجی مارے گئے ہیں. اور امریکن جنرل کابل میں تسلیم کر رہے ہیں کہ تمام مجاہدین دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جو جس قسم کے حالات اور واقعات ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اقتدار کی چاشنی میں جو ہے ہر کوئی چاہت اور اس کی مزے لوٹنے میں مصروف ہے، اور کسی کو کوئی فکر نہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، گورننس کیا ہے. فیورٹ لوگوں کو لا کر
لائلٹی پہ لا کے کوالٹی کو پس پش ڈال کر اس کے نتائج جو ہوتے ہیں المناک ہوتے ہیں، خوفناک ہوتے ہیں اور حکومتوں کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ سربراہ اسمبلی کا اب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں رحمان ملک صاحب، سابق وزیر داخلہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ بہت شکریہ آپ کا رحمان ملک صاحب۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ نئی لہر ہے یہ دہشت گردی کی، کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، کیا تجزیہ؟ ندیم صاحب، سب سے پہلے تو میں گہرے غم و رنج کا اظہار کروں گا پورے وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے پولیس آفیسر، سینئر پولیس آفیسروں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے اس پورے انسیڈنٹ میں، اور نیگوشیٹ کر رہے تھے، اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ابھی پونا گھنٹے پہلے میں سینٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیررسٹ دوبارہ اپنا سر اوپر اٹھا رہے ہیں، کیونکہ کل ایک چینل کے ایک ورکر کو شہید کیا اس سے، اور کل ہی 2-3 ہمارے ایف سی کے لوگوں کو شہید کیا، اور پچھلے بھی کچھ 3-4 ہفتوں سے آپ کو چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ نظر آ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیررسٹ جو کہ لل میں تھے، جو اپنے آپ کو انرجائز کر رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ آپ انرجائز ہو چکے ہیں، اینڈ دے ہیو سٹارٹڈ۔ آپ نے انہیں بریتھنگ سپیس دی، سانس لینے کا موقع دیا، انہوں نے سر اٹھا لیا۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایکشن، میں آج کا دن کوئی بلیم گیم کا دن نہیں ہے، میں بلیم گیم نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو چیزیں ہونی ہوتی ہے یا کرنی ہوتی ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے۔ میں 2 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان مسٹ کال اے پی سی اور بیٹھ کے 2 پوائنٹس پہ صرف بات کریں، ایک ایجنڈا نیشنل سیکیورٹی کا، اور نیشنل ایکشن پلان میں کہاں ہماری فیلیئرز ہیں، ان فیلیئرز کو پوری قوم اس کی رسپانسبلٹی لے، ان چیلنجز کو آگے ڈیل کرنے کے لیے ایک پورا حکمت عملی بنائے، اور اس کے بعد ان پہ اسٹرائک کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ندیم صاحب، آپ کے میں نے بہت سے پروگرام دیکھے ہیں، اینڈ یو نو کہ انڈیا از آور بگیسٹ اینیمی، یو نو افغانستان از آور بگیسٹ اینیمی۔ دنیا کی جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کو ہمیشہ ڈو مور کے لیے کہا جاتا ہے، اور فضل اللہ جیسا بندہ، فقیر محمد جیسا بندہ اس وقت ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کا سارا قابل سے جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر ہم بحثیت قوم یونٹی کے ساتھ ایک لائے عمل نہیں بناتے، اور وہ بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت میں پوری قوم میں پولرائزیشن دیکھ رہا ہوں جو کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے خراب ہوگی۔ لہذا اس وقت کیونکہ حکومت وقت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ امیڈیٹلی ایسی پلان کرے، ایکشن پلان کو بہتر کرے، اور ان کو سمیش کرنے کے لیے ان کو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آگے بڑھے، پوری قوم پوری اپوزیشن کے ساتھ ہوگی۔ رحمان ملک صاحب، رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کی بحث رہتی ہے کہ ان 20 نکات تھے نیشنل الیکشن پلان کے، آپ اس پہ عمل نہیں کر سکے، آپ سے مراد حکومت وقت ہے۔ ملٹری کورٹس 2 سال کے لیے بنائی گئی تھیں، اس کے اوپر اب ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اگر ختم کرنی ہے تو ختم کر دیں، لیکن باقی عدالتیں مضبوط کر لیں، دونوں کام نہیں کرنے۔ نہیں، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کام، اور جو ہمیں اس وقت پرابلم ہے اس کو ڈائسیکٹ کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت پرابلم کیا ہے۔ ہم کو کیا اس وقت اس کینسر کو ختم کرنے کے لیے کوئی آپریشن کی ضرورت ہے؟ ہمیں سخت اسٹیپ لینے چاہیے، اگر ہے تو پھر لینے چاہیے نا، کڑوا گھونٹ بھرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آرمی کورٹس کی بات کرتے ہیں لوگ، آج بھی مجھ پہ سوال ہوئے اور میں نے وہی جواب دیا کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ سچویشن دیکھیں پارلیمنٹ کی، تو پی ایم ایل این 2/3 میجارٹی ہولڈ کر رہی ہے۔ ان کو کنہوں نے روکا ہے کہ بھئی آپ موو نہ کرو؟ موو دی میٹر آف دی ملٹری کورٹس ان دی پارلیمنٹ، اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہمیشہ جاتا ہے تھوڑی نوک جھوک ٹھیک کرنے کے لیے، پتہ چل جائے گا کون چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے۔ میں یہاں سے تھوڑا سا واضح طور کروں گا، دن نہیں ہے کہنے کا پھر بھی، لیکن جو اسپیکر نے کانفرنس کال کی اس سلسلے میں، اس میں ہماری پارٹی کے ہمارے اپوزیشن لیڈر موجود تھے وہاں پہ، لیکن کون نہیں تھے؟ I'm sorry، جے یو آئی نہیں تھی وہاں پہ، اور اچگئی صاحب وہاں پہ نہیں تھے، اور آف کورس حکومت تو نیچرلی اسپیکر وہاں ان کے ہیں، وہ تو ہوں گے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ بجائے یہ میٹنگیں کرنے کے، کم آؤٹ ود ویری ویری کیا پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے اس پروسیس کو، ملٹری کورٹس کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے جب بھی حکومت آگے بڑھے گی تو اگر پھر نہیں آئیں گے تو پھر ہم سے بات کریں نا۔ ہم تو ہر وہ ایکشن آرمی کا، ہر وہ ایکشن فوج کا، ہر وہ ایکشن آرم فورسز کا جو ٹیررسٹ کے خلاف ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی سپورٹ کرتی رہی، اب بھی کرے گی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کے رزلٹ کیا ہوں گے۔ ابھی جو وقت کی حکومت وہ کیا کہہ رہی ہے
اگر آپ لے بھی لیں تو واٹ از آور, وی آر ناٹ ان میجورٹی آف کورس از آف دی پاکستان مسلم لیگ. جب انہوں نے اپنا کوئی بل پاس کرانا ہوتا ہے وہ تو پی 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 کو پوچھتے بھی نہیں ہیں, وہ تو سیدھے جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں اور بل پاس ہو جاتا ہے. تو لیٹس ٹاک دی پریگمیٹک وے اور ریئلٹی کو رکھتے ہوئے. بہرحال اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو آنے والے وقت میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے قانون کو اور جو شکیں ٹھیک نہیں ہیں نہیں کر ان کو کرنا ہوگا. میں ایک ہی مثال دوں گا, مدرسہ اتھارٹیز, یہ ریفارم جو ہیں, جب میں انٹیریئر منسٹر تھا میں نے سارے فقہ کو مل کے بڑی مشکل سے سب کے دستخط کرائے تھے, اور جب یہ بنا تھا پلان, اس پلان میں بھی اس ممبر تھا, چودھری نثار صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے, اور میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا اور سب نے اپریشیٹ کیا اس ڈرافٹ کو, اس کو قانون میں کنورٹ کرنا تھا. انٹیریئر نے بھیج دیا ریلیجس منسٹری کو, نیچرلی انٹیریئر کا کام نہیں تھا, ریلیجس منسٹری نے آج تک نہیں کیا. اوپر بیٹھے ہوئے وائی جب کوئی ایسی شکیں ہیں وہ نہیں کر سکتے. آپ رحمان ملک صاحب سینٹ میں یہ سوال پوچھئے ان سے کہ ریلیجس افیئرز منسٹر جو ہیں اس کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے ارادے کیا ہیں؟ کل یہ ان سے جواب نہیں مانگے گا. میں تو پرسوں سوال کر کے دیا ہے, وہ کل آ جائے گا. اس میں نے 3-4 کوشچنز کیے ہیں اسی سلسلے میں کہ آخر واٹ از دا ڈیلے. دیکھیں, ایک ہے ہم پولیٹیکل گیم کریں, ایک دوسرے پہ بلیم کم کر کے پولیٹیکل سکورنگ کریں. ہم پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم قوم کو وہ لیجسلیشن دینا چاہتے ہیں جو آنے والے وقت میں ایک مضبوط ترین لیجسلیشن ہو, جو ایسے ٹیررسٹ کی ایسے ماحول کو ختم کرنے میں ہمیں مدد کر سکے. رحمان ملک صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. محمود الرشید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں, اور محمد قربان ہمارے نمائندے ہیں اس وقت ہاسپٹل کے اندر. پہلے قربان صاحب سے اپڈیٹ لے لیں. قربان, کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی سر بالکل, اس وقت میں موجود ہوں میو ہاسپٹل میں, جہاں پہ آج کے جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے زخمیوں کو یہاں پہ منتقل کیا گیا ہے. تھوڑی دیر پہلے مشیر پنجاب صحت خواجہ سلمان رفیق بھی آئے, انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا اور باہر آ کر آفیشیل انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہاں پہ 18 افراد کو زخمیوں کو یہاں منتقل کیا گیا ہے میو اسپتال میں, جن میں سے 4 کی کنڈیشن جو ہے وہ کریٹیکل ہے, جبکہ باقی جو 14 ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. جبکہ 2 جو لوگ ہیں ایسے منتقل کیے جو جان کی بازی اس واقعے میں ہار گئے. جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہسپتال اور انتظامیہ جو تھی انہوں نے اپنی لسٹ اویزا کی ہے, جس کے مطابق 28 افراد کے نام انہوں نے لسٹ میں دیے ہیں, جن میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے, جاں باک ہو گئے, جبکہ 26 افراد ایسے ہیں جو شدید زخمی ہیں یہاں پہ جو منتقل کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ یہاں پہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکے ہیں, رینجرز کے نوجوان بھی یہاں پہ آ چکے ہیں, سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, اور جو لوگ یہاں پہ زخمی لائے گئے ہیں یہاں پہ ان کے لواحقین کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. جو یہاں پہ جاں باک افراد ہیں ان کے لواحقین کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا, جو زخمی ہیں ان کے رشتہ دار اور دوست احباب کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا, اور انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور وہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ قربان بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہے. لیکن چیز میں یہاں تمام جو وکٹم فیملیز ہیں ان سے بھی اور اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے بھی درخواست کروں کہ جو انسیڈنٹ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پر دوڑ لگا کے پہنچنے سے احتیاط کرنی چاہیے. وہاں پولیس والوں کا کام ہے, ان کو پہلے لا انفورسمنٹ والوں کو کام کرنے دیں. اسی طریقے سے ہاسپٹل کے اندر کیمرہ نہیں جانا چاہیے, اور جو وکٹم فیملیز ہیں انہیں بھی حوصلے کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. لیکن ہاسپٹل مینجمنٹ جو ہے, جس کا اپنا چلا جاتا ہے اس وقت اس کو عقل کام نہیں کر رہی ہوتی, جس کا بیٹا بھائی یا باپ چلا گیا, تو وہاں کوئی مینجمنٹ کا ایسا انتظام کریں کہ ان لوگوں تک مناسب اطلاعات جو ہیں کم از کم وہ ضرور پہنچتی رہے. وہاں کیوس نہیں ہونا چاہیے, اور میڈیا والے بھی تھوڑا سا احتیاط رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. کیمرہ لے کے اندر ہاسپٹل کے نہ گھسیں. ایسے موقع کے اوپر لوگوں کی حالت جو ہے اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے. یہ دوڑ نہیں ہونی چاہیے کہ کس نے پہلے فوٹیج اسکرین کے اوپر ڈالی ہے. میاں محمود الرشید صاحب, لاہور کے اندر جو سکولز ہیں اس سے جڑتا ہوا آپ سے سوال کروں گا. پچھلے 2-3 جو الرٹس تھے یا نیکٹا سے جاری ہوئے وہ سکولوں کے حوالے سے تھے, اور پچھلے 4 ہفتوں میں کم از کم 2 مواقع کے اوپر یا 3 مواقع کے اوپر ایسے الرٹس آئے. لاہور سکول سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں معید, ان کا میسج آیا کہ انہوں نے کسی اپنے پیکج کے لیے وزٹ کیے ہیں بہت سے سکول, اور بہت ہی ناقص سیکیورٹی. ایسے موقع کے اوپر جب سیکیورٹی وے ایک نئی لہر ہے دہشت گردی کی, آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے, یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جس انداز کے ساتھ اسکولوں کی سیکیورٹی کے بارے میں انتظامات ہونے چاہیے وہ بالکل بھی اس طرح کے انتظامات جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے. میں ملک صاحب, ایک تو جو آج کا واقعہ ہے اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک سانحہ ہے. ابھی فضا سوزگار تھی, سما کا جو تیمور ہے
نوجوان اس کی شہادت سے، اور ایف سی کے جو ہمارے 3 نوجوان جو ہے وہ بھی اسی طرح کے ایک انسیڈنٹ میں شہید ہوئے کل. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو واقعہ ہے اور آج کا جو احتجاج ہے، اگر وہ احتجاج نہ ہوتا، یہ جو فارماسیوٹیکل سے وابستہ لوگ تھے اور کیمسٹ جو لوگ تھے، انہوں نے 1 ہفتہ پہلے اپنی ایسوسی ایشن کے ذریعے میٹنگز کر کے بڑے بڑے اشتہارات شائع کیے کہ ہم حکومت ہمارے جو مطالبات ہیں ان پر ہم سے بیٹھے مذاکرات کرے، ورنہ ہم جو ہے نا شٹر ڈاؤن بھی کریں گے اور سٹرائک بھی کریں گے. تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ 7 فروری کو یہ ایک الرٹ جاری ہونے کے بعد نیکٹا کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے یہاں پر ٹوائسلی وارن کیا گیا، لیکن حکومت سوئی رہی، ادارے سوئے رہے، وزیر قانون کہاں تھے؟ یعنی آج وہ 5:30 بجے انہیں انگیج کر رہے ہیں. ان میاں کے محمود جو رشید صاحب، یہ لیڈرشپ احتجاج ہے، والا ایکسکیوز مناسب نہیں ہے. تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر ہوتی تھی اور چودھری نثار آپ کو الرٹس دکھا رہے ہوتے تھے کہ خود کش حملہ آور آئے ہوئے ہیں، نہ کرو احتجاج. آپ باز آ جاتے تھے، آپ تو احتجاج کرتے تھے. سیکیورٹی دینی تو اسٹیٹ کا کام ہے نا، اس میں تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہ احتجاج کر رہے تھے تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہاں دھماکہ ہو گیا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو پروفیشنلز ہیں جو اس قانون سازی کے اوپر جو احتجاج ہو رہا تھا، وہ مذاکرات کا خود کہہ رہے تھے. تحریک انصاف تو نہیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں مذاکرات کے لیے بلائیں، لیکن جو لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارے جائز مسئلے ہیں، ہم اسے پولیٹیسائز بھی نہیں کر رہے، آپ ہمارے ٹریڈ کے بارے میں ہم سے بیٹھ کر بات کریں، لیکن ایک نہیں سنی گئی. تو اگر یہی بات جو آج ہو رہی تھی، 2 دن پہلے اگر رانا ثناء اللہ یا وزیر صحت بیٹھ کے انہیں انگیج کرتے اور انہیں کہتے بھائی آپ کی جو جائز بات ہے ہم آپ سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ یہ احتجاج ملتوی کر دیں، ہم آپ کی جائز باتیں ہیں وہ حکومت تک پہنچاتے ہیں اور اس کا حل میں نکالتے چاہتا ہوں ہیں. یہ پھر بھی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ پچھلے 3 سالوں میں آدھا سال تو 1.5 سال تو آپ سڑکوں کے اوپر رہے ہیں، تو پھر آپ کی سیکیورٹی پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ میں سمجھ رہا ہوں ملک صاحب آپ اس کو پولیٹیکل سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں سیاسی جو جلسے جلوس ہے وہ چلتے رہتے ہیں. جب کوئی ٹریڈ یا کوئی پروفیشن کے لوگ آتے ہیں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. وہ حکومت سے بیٹھ کے وہ جب خود ریکویسٹ کر رہے ہیں اس میں اور ایک سیاسی احتجاج کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اس کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بریک لے لوں میاں صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور کے جو 2 پولیس کے ڈی آئی جی شہید ہوئے، ان میں سے ایک شہید جو ہیں ان کے متعلق احمد مبین، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ایسے ہی دھماکے میں ان کی جان بچ گئی تھی اور ان کے ایک ساتھی پولیس والے شہید ہو گئے تھے. لیکن آج جو دھماکہ تھا اس میں ان کی بھی شہادت ہو گئی. تو یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے، کہیں ہمارے دلوں میں وہ فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ پاکستانی سرزمین سے ایسے ملک دشمنوں کا جو انسانیت کے دشمن ہیں، جن کو یہ فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا، پاکستان کے لوگوں کا کیا ہوگا، اور ان دھماکوں کے اوپر انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ معصوم لوگوں کی خون ریزی ہو رہی ہے، اس کو سلسلہ روکنے کے لیے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت دے دے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی. سراج الحق صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. یہ سلسلہ کیسے تھمے گا، کیسے اس خون ریزی کو روکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ ہم سب کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے. اور یہ کسی فرد پہ حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان پر حملہ ہے، اور یہ پاکستان کا اور 20 کروڑ عوام کا خون ہے جو بہہ رہا ہے. آج بچے یتیم ہو گئے ہیں، مائیں اور بہنیں بیوہ بن گئی ہیں، اور کتنے گھروں کے معاشی سہارے اور ان کے والدین ان کے بچوں کو محروم کیا گیا. ملک صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دراڑیں موجود ہے، کچھ غلطیاں موجود ہے جس کا اصلاح کرنا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ایک صوبے کا کام بھی نہیں ہے، نہ مرکز کا کام ہے. یہ چاروں صوبوں، مرکزی حکومت اور تمام ہر ذمہ دار شخص کو مل کر اس میں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں چاروں طرف سچویشن درپیش ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. ہمارے پڑوس میں ایک ایسا دشمن ہے جنہوں نے انڈیا کے سرحدوں کو بھی ہمارے خلاف استعمال کیا، افغانستان کو بھی ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال کیا ہے، اور بلوچستان میں بھی ان کے مداخلت ہے، کراچی میں بھی ان کو مداخلت ہے، قبائلی علاقوں میں بھی. اور آج کا دھماکہ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ چلتے چلتے انتہائی
اہم یعنی پاکستان کا اور پھر پنجاب کا دل لاہور تک پہنچ گئے، اور انتہائی اہم جگہ پر ان کا یہ دھماکہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت جو کہتی ہے کہ سب اچھا، تو سب اچھا نہیں ہے، ابھی بہت کچھ حکومت کو کرنا چاہیے۔ سراج الحق صاحب، جو دشمن ہے پاکستان کا، آپ کا، ہمارا، وہ تو واضح ہے، آپ کو نام معلوم ہے، مجھے بھی نام معلوم ہے، لیکن جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم نہیں کرتے، معلوم ہے کرتے نہیں ہیں، اس کی کوتاہی کی سزا تو ہمیں پھر ملے گی نا۔ اپنے معصوم لوگوں کی جب اس طرح خون ریزی ہوگی تو دکھ ہوتا ہے، لیکن ماضی کی کوتاہیاں آپ دیکھیں، اے پی ایس کے بعد ہم نے کہا تھا ہم تو اکٹھے ہو گئے ہیں، آج سے پاکستانی سرزمین پہ ان ملک دشمنوں کا خاتمہ یقینی بنائیں گے۔ کتنے واقعات اس کے بعد ہو گئے، صرف بحث ہوتی ہے، عمل نہیں کرتے ہم۔ ظاہر ہے جی، جب تک ہماری حکومت ہر پاکستانی کو وی آئی پی نہ سمجھے، اور یہ جو محدود طبقہ ہے جن کے اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتا ہے، اور سیکیورٹی اور تمام تر چیزیں انہی کی گرد گھومتی ہیں، میرے خیال میں ایک مزدور بھی وی آئی پی ہے، ایک طالب علم بھی وی آئی پی ہے، ایک دکاندار اور کسان اور دہقان بھی وی آئی پی ہے، اور ان کا بھی ہمارے حکومت پر، ہمارے اداروں پر اسی طرح حق ہے جس طرح واقعی ایک سینیٹر کا ہے، ایک ایم این اے کا ہے، ایک وزیر کا ہے، ایک مشیر کا ہے۔ ہر قطرے خون کو ہمیں اپنا قطرے خون سمجھنا چاہیے، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، لیکن بہرحال اپنی ذات سے یا ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کل دل اور دماغ کے ساتھ ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے ملک میں امن کے لیے ضروری ہو۔ سراج صاحب، ایک چیز اور بتا دیں، سینٹ اور قومی اسمبلی کتنے دن سال کے صرف کرتے ہیں پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد پہ بات کرنے کے لیے؟ کتنے دن ایک سال میں آپ اس کام پہ لگاتے ہیں، نیشنل اسمبلی بھی اور سینٹ بھی؟ دیکھیے، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا، ایکشن جو پلان تھا اس میں جو کچھ حکومت نے مانگا، جو اختیارات مانگے، اب وہ ہر چیز ان کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی واقعات اگر ہوتے ہیں تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایوان کو، اسمبلی کو اعتماد میں لے لے کہ ہمیں پرابلم درپیش ہیں۔ باقی ہم تو روز اس پہ، آج بھی بات ہوئی ہے سینٹ میں، جب بھی اجلاس ہوتا ہے امن و امان کے حوالے سے ضرور سراج بات صاحب، ہوتا ہے۔ یہ ساری سیاسی لیکن ظاہر ہے جماعتوں کی ایک اپوزیشن ناکامی ہے کہ ایک آپ سوال، سینٹ اور قومی اسمبلی کا جو فلور ہے وہ اس معاملے کے اوپر بحث کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ آپ کی 15-20 دن، ایک مہینہ مسلسل اس کے اوپر ریویو ہونا چاہیے۔ جس ملک کے شہری مر رہے ہوں بم دھماکوں میں، 70 زخمی اور 16 شہید ہوں ایک ایک واقعے کے اندر، اور وہ قومی اسمبلی اور سینٹ اس پہ اوپر بحث نہ کرے تو دکھ کا مقام ہے۔ یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایوان میں بھی اس پہ بحث ضرور ہے، اور سینٹ میں بھی اس پر ہمیشہ بحث مباحثہ تو ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس خاکے کو میں عملی جامہ پہنانا یا ان تجاویز کو عملی شکل دینا، یہ تو حکومت کا کام ہے، اور حکومت کو جس طرح تعاون چاہیے، سیاست اپنی جگہ پر، اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن امن کے قیام کے لیے جو بھی تعاون درکار ہے سب لوگ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ بتائیں تو صحیح کہ کون سا تعاون ان کو مزید درکار ہے کہ دیا جائے۔ سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں محمود الرشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بعض سوشل میڈیا کے اوپر گروپ میسیجز انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور کے ہاسپٹلز کے اندر خون کی ضرورت ہے کیونکہ بڑی تعداد میں زخمی آئے ہیں۔ میں فوری طور پر کراس چیک نہیں کر سکا کیونکہ اسی لائیو پروگرام کے درمیان میں وہ میسیجز آئے ہیں، تو لاہور کے شہریوں مہربانی کریے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے بھائیوں کی زندگی بچائیے، اور ان ہاسپٹل سے جہاں پر یہ زخمی گئے ہیں، جس خون کی جن عطیات کی ضرورت ہے، سارے جائیں اور ان کی مدد کریں۔ میاں محمود الرشید صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کو پرائرٹی کے اوپر ڈسکس کرنی پڑے گی، آپ کو اولین ایجنڈا آئٹم اس کو بنانا پڑے گا، ملک کا استحکام اسی میں۔ دیکھیے ملک صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح سے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی اور پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے تھا، وہ سنجیدگی اور وہ پرائرٹی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بدقسمتی سے جب کوئی اس طرح کا سانحہ اور واقعہ ہوتا ہے، اس وقت مذمتی بیانات ہوتے ہیں، شہداء کے ورثاء کو 10-10 20-20 لاکھ روپیہ دے دیے جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، تعزیتیں ہوتی ہیں، اور پھر معاملہ روٹین میں چلتا رہتا ہے۔
اور یہ نو ڈاؤٹ کہ ان واقعات میں پہلے سے کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس سے ریلیکس ہو جانا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوجی عدالتوں کے بارے میں بھی یہ سنجیدگی کی بات ہے کہ 2 سال فوجی عدالتیں رہیں، اور اس عرصے کے دوران جو میجرز ہمیں اختیار کرنے چاہیے تھے، اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں ہو سکے۔ نیکٹا کے بارے میں بھی اگر انہوں نے 25 ارب روپیہ پچھلے بجٹ میں جون میں مانگا تھا، انہوں نے 1.5 ارب روپیہ دیا گیا۔ حکمرانوں کی، حکومتوں کی، قطع نظر یہ کہ میں کسی ایک کو بلیم نہیں کر دے رہا، لیکن تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں اور مرکزی حکومت ہے، جس طرح سے اس کا فالو اپ چاہیے تھا، نیشنل ایکشن پلان میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو اقدامات کرنے چاہیے تھے، جو 20 پوائنٹ تھے، یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان 20 نکات کے اوپر متفق ہو گئی تھیں۔ اس کا جو ریویو چاہیے تھا، اور ہر مہینے کم از کم نیشنل لیول کے اوپر، پروونشل لیول کے اوپر انتہائی اہم تھا یہ کہ اس کا جائزہ لیا جاتا کہ ان میں سے کیا کیا اقدامات ہم نے کیے ہیں، اور ہم نے کس حد تک اس میں گین کیا ہے، اور کہاں کہاں ابھی ہمیں محنت کرنی ہے۔ لیکن سرے سے جب کوئی یہ واقعہ ہوتا ہے، سب بھاگ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ سارا کچھ جو ہے نا اسی طرح روٹین میں چلتا رہتا ہے، ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ سعید غنی صاحب بھی یہاں ہمارے پر ساتھ کوئی ہیں کام پاکستان کرنے پیپلز والا پارٹی نہیں۔ سے۔ سعید غنی صاحب، ابھی کوئٹہ بلاسٹ کمیشن کی رپورٹ آئی تھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی، اچھی مفصل رپورٹ تھی اور کوتاہیوں، خامیوں، کمزوریوں کی نشاندہی کی تھی، بجائے اس کے کہ وہ ان خامیوں اور کمزوریوں کو ایڈریس کرتے، ہم نے ججوں کو پکڑ لیا کہ تم نے یہ رپورٹ لکھی، کیسے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی۔ خامیاں تو اندر ہے نیشنل ایکشن پلان کی، وہ روز نظر آتی ہیں، کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ ہم تو یہ بار بار بات کہتے رہتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو کوتاہیاں نظر آئیں گی تو انگلیاں جو ہیں وہ حکومت کی جو کارکردگی اس پر اٹھتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی میں خامیوں کی، تو یہ پھر ہمارے عیب گنوانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اب تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ بہترے واقعات ہو چکے ہیں، ہم کیا بات کریں اس پہ، بار بار وہی باتیں دہراتے ہیں، لیکن جو لوگ جہاں ہیں وہی کھڑے ہیں، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رہتی ہے۔ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست سے بہت اوپر کی بات ہے، یہ سیاسی مخالفت سے بہت اوپر کی بات ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ضرب اس کی وجہ سے میں کامیابی مل گئی، اور ٹھیک ہے کسی حد تک کامیابی ملی ہوگی، لیکن آج بھی دہشت گرد جہاں چاہیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ کرنا چاہیں تو وہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم وہ لکیر پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کم از کم کسی ایک جگہ بیٹھ کر کوئی ایک مرتبہ دوبارہ بیٹھنا چاہیے اور یہ ایشوز ریزالو کرنے چاہیے۔ بھائی اگر کسی وزیر داخلہ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چیلنج کر سکے دہشت گردوں کو، وہ کسی اور کو بناؤ، میں نے تو نہیں بننا میرے بھائی، کوئی کیمرین کا ہی بنے گا، کسی دلیر آدمی کو بناؤ، کسی کلیئر آدمی کو بناؤ جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، جو دہشت گردوں کو دہشت گرد کہے۔ یہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹی ٹی پی ہے اس کا کچھ اور ہے، جو بینڈ آرگنائزیشن ہے وہ کچھ اور ہیں۔ اگر یہ تفریق آپ رکھیں گے دہشت گردوں کے درمیان بھی کہ جی نہیں یہ جماعتیں کسی اور قسم کی دہشت گردی کرتی ہے، وہ جماعتیں کسی اور قسم کی دہشت گردی کرتی ہے، معاملہ چلنا نہیں ہے۔ سعید غنی صاحب، جو ملٹری آپریشن ہے ضرب عضب ہے، وہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور اس کے باقی 19 نکات پہ اگر عمل درآمد کرے بغیر ہم سوچیں کہ صرف ملٹری پارٹ سے ملک میں استحکام آئے گا تو درست نہیں ہے بات۔ باقی جو آپ کو کام کرنے ہیں، کرمنل پروسیجر آپ نے ٹھیک کرنا تھا، سی آر پی سی ریفارم کرنی تھی، عدالتوں کا نظام درست کرنا تھا، وٹنس پروٹیکشن کرنی تھی، کالعدم تنظیموں کا خاتمہ کرنا تھا، نام بدل کے کام کرنے والی تنظیموں کو پکڑنا تھا، فورس شیڈیولر کے اوپر سخت کارروائی کرنی تھی۔ آپ ساری چیزوں سے بیک ٹریک کر گئے۔ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جی جو ضرب عضب ہے وہ کسی ایک حد تک کامیاب ہوگا، اس کی ایک حد تک آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن باقی جو ملک بھر میں آپ کو روزانہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ ایکسٹریمزم، یہ دہشت گردی جڑ سے اکھاڑنی پڑے گی، اور جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنے لیے خطرات بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا ووٹ بینک خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو اور بہت ساری چیزیں جو داؤ پہ لگانی پڑیں۔ لیکن اگر ہم اس میں سوچتے رہیں گے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارا اس میں یہ نقصان ہو جائے گا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا ویسا نقصان ہو جائے گا، تو کام چلنا نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمیں شاید اسی طرح کے واقعات اور بھی سہنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ سعید غنی صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، آپ دونوں کا شکریہ ساتھ رہے۔ بارڈر مینجمنٹ جو تھا وہ نیشنل ایکشن پلان کے بہت سارے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور ابھی آپ کی جو ٹی ٹی پی، جو پاکستان کی دشمن، پاکستان کے اندر بم دھماکوں میں، پاکستان کے سپاہیوں میں، پاکستان کے سپاہیوں اور شہریوں کو شہید کرنے میں ملوث ہے، وہ بارڈر کے اس پار بیٹھی ہے، اور یہ کرائے کے قاتل پیسے دے کے کوئی بھی انہیں ہائر کر سکتا ہے، کہیں بھی دھماکہ کروا سکتا ہے، اور کون ان کو اس وقت پال رہا ہے؟ این ڈی ایس اور را کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن اندر اپنی کمزوری کو نظر انداز آپ نہیں کر سکتے۔ کم از کم گھر تو مضبوط کریں، بارڈر مینجمنٹ تو ٹھیک کریں، دشمنوں سے تو بعد میں نپٹیں گے جو سرحد کے پار ہیں، پہلے اپنے اندر کا نظام جو ہے اس کو تو مضبوط بنائیں۔
یہ پروگرام کا حصہ یہاں سے ختم ہو رہا ہے، لیکن سما کی ٹرانسمیشن جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔